بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا رواہ البخاری۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے سب سے کم درجے کے جنتی کا مقام کیا ہوگا اس تعلق سے کچھ حدیثیں پیش کی گئی تھی، جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، جنت میں اس کو ایسی نعمتیں دی جائیں گی جن نعمتوں کو دیکھ کر اس کا یہ تصور ہوگا ما اوتی احد مثل ما اوتیت، جو نعمتیں مجھے ملی ہیں وہ ایسی نعمتیں جنت میں کسی کو نہیں ملی ہوں گی، جبکہ وہ سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کی شان کتنی بلند ہے اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کیا اور جنت کی خوب تعریف کی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا اور کسی کان نے سنا نہیں ہوگا اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 دو آیتیں پڑھی، اس میں 17ویں آیت میں اللہ نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا کرے گا۔ تو جنت کی نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنت کی شان یہ ہے کہ جنتیوں کو جو بھی نعمتیں حاصل ہوں گی وہ ابدی ہوں گی، ہمیشگی کی نعمتیں ہوں گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک چتکبرے میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جسے جنتی اور جہنمی دیکھ رہے ہوں گے، حدیث میں ہے کہ اگر جب دیکھیں گے کہ موت کو بھی اب موت ختم، اب ہمیشگی کی زندگی بھر کو حاصل ہوگی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اگر خوشی سے مرنا کسی کے لیے ممکن ہوتا، جنتیوں کے لیے ممکن ہوتا، تو وہ مارے خوشی کے مر جاتے اپنی نعمتوں کو سوچ کر کے کہ اب جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ اب رہیں گے۔ اور غم سے مرنا اگر کسی کے لیے ممکن ہوتا تو جہنمی اس منظر کو دیکھ کر کے غم سے مر جاتے، اور ایک منادی اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، اب تمہیں ہمیشہ زندگی ہے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہارے لیے موت نہیں ہے، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی
تم کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم کو بڑھاپا نہیں ہوگا، تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، اب تمہیں کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ جنت کی شان ہے کہ جنت کے اندر جو جنتیوں کے لیے جو بھی نعمتیں ملیں گی وہ سب ابدی ہوگی اور ہمیشگی کی نعمتیں ہوں گی۔ اور جنت کے اندر جو نعمتیں ملنے والی ہیں جنتیوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیلی تذکرے کیے گئے ہیں۔ اس کا جنتیوں کا لباس و پوشاک کیسا ہوگا، ان کا بستر کیسا ہوگا، ان کے معقولات و مشروبات، کھانے کی چیزیں کیا ان کو دی جائیں گی، ان کے لیے مشروبات کیا ہوں گے، پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، مختلف قسم کے چشمے ہوں گے، ساری چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ، ان کے رہنے کے جو محلات ہوں گے، اس کی اینٹ سونے اور چاندی کی ہوگی، اور ان کے جو برتن ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی شان یہ ہے کہ جنت کی خوشبو ایک روایت میں ہے کہ 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی، اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت پر رہنے والا انسان اس کی خوشبو کو محسوس کرے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ 70 سال کی مسافت، اور تیسری روایت میں ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ 100 سال کی مسافت پر اگر کوئی ہوگا تو وہاں بھی وہ جنت کی خوشبو محسوس کرے گا۔ یہ جنت کی خوشبو کا حال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک چھوٹی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک لکڑی چھڑی کے برابر، ایک قدم کے برابر ایک معمولی جگہ بھی اگر جنت میں مل گئی تو یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہو، دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہو۔ جنت کی ایک چھوٹی سی چھوٹی جگہ، تو جنت کی شان بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی عورتوں کے حسن و جمال کا حال یہ ہوگا کہ اگر کوئی جنتی عورت دنیا کی طرف جھانک دے تو مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری چیزیں ان کی خوبصورتی سے منور ہو جائیں، روشن ہو جائیں، اور ساری فضا خوشبوؤں سے معطر ہو جائے۔ یہ جنتی عورت کے حسن و جمال کا حال ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کے حدیث میں کہ جنتی عورت کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ جنت میں ایک درخت ہے، صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں ہے، جس کا سایہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو جنت کی نعمتیں ایک ایک نعمت بڑی عظیم ہوگی، اس لیے احادیث کے اندر تفصیل سے جنت کی شان کو بیان کیا گیا ہے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تاکہ ہمارے اندر جنت حاصل کرنے کی فکر اور طلب پیدا ہو، اور جنت میں لے جانے والے جو بھی اعمال کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں ہم ان اعمال کو کرنے کی فکر کریں، ان کی پابندی کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔